السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو روزہ معاف ہے، اگر وہ روزہ چھوڑ بھی دیں تو ان کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ ہر بالغ مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے دوستو، وہ 10 لوگ یہ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں، انہیں روزہ معاف ہے اور روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو کہ وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہو، اس کے لیے بھوک برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہو، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے، لیکن اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تب اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح شام بھر پیٹ کھانا کھلا دے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حاملہ عورت کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رہنے سے اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے، صحت مند ہو جائے تو اپنے چھوڑے گئے روزے کو پورا کر لے۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 3، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا، مگر جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 4، بیمار آدمی۔ یعنی جو شخص بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دیں کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 5، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہا ہو، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورتیں جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پاک صاف ہونے کے بعد اپنے روزے کو پورا کریں، اگر نہیں کریں گی تو انہیں سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 6، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اسے روزے کی قضا کرنا لازمی ہوگا۔ نمبر 7، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تم کو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 8، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اگر بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا
تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 9، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ بات بتا دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ پرانے زمانوں میں عورتیں دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اس لیے یہاں ایسی ماں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان کا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ بھوکی یا پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 10، سانپ کاٹ لے یا زخمی یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے عذروں کے سبب روزہ توڑا، عذر یعنی شرعی وجہوں کو کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ بعد میں روزے کی قضا رکھ لیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں بیان ہوئیں ان پر ڈائریکٹ عمل نہ کریں، بلکہ اپنے امام مسجد یا کسی مفتی صاحب سے تفصیل سے مسئلہ معلوم کر لیں اور پورے خلاصے کے ساتھ جان لیں، کیونکہ یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے ان مسائل کا مکمل خلاصہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔